ہاں جی، السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم جامع مسجد اقصیٰ اہل حدیث بہاڑی میں موجود ہیں اور یہاں کے خطیب جناب مفتی قاری عبداللہ طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج یہ مسجد کی صفائی کا کام ہو رہا ہے، یہ زور و شور سے لگے ہوئے ہیں سب صفائی کرنے کے لیے اور سینٹینائزر وغیرہ لگا کے صاف کر رہے ہیں اچھی طرح سے، جراثیم کچھ دوائیں لگا کر، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ آج صفائی کا جو کام ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ صفائی کا ویسے ہمارا ایمان ہے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ویسے بھی آج کل کے عالمی جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس میں احتیاطی تدابیر جو ہیں اور حفاظتی تدابیر، اس کے تحت بھی سب سے پہلا ہمارا قومی اور دینی جو فریضہ ہے وہ صفائی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر سطح پر، گھر میں بھی اور چاروں طرف بھی، بلکہ مساجد میں زیادہ لوگ آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے آتے ہیں، تو یہاں سب سے زیادہ صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے۔ ویسے الحمدللہ ہماری مسجد میں بہت اچھی صفائی کا انتظام ہے، روزانہ کی بنیاد پر صفائی کا بڑا شاندار اہتمام ہے، لیکن یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وائرس سے بچنے کے لیے مزید ہم اس کو بہتر سے بہتر انداز میں الحمدللہ جامع مسجد اقصیٰ اہل حدیث پیپل کالونی میں اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی رضاکار لگے ہوئے ہیں، یہ اپنی مدد یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہاں جی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اردو کوریج کو۔ تو اس سے اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے، یہ کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، صرف لوگوں کو آگاہی حاصل ہوگی، لوگوں کو اویئرنیس ملے گی کہ یہ صفائی والا عمل بہتر عمل ہے۔ ہمیں گھر میں بھی، بازار میں بھی، اپنے گلی محلوں میں بھی اور مساجد میں بھی اپنے طور پر بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، تو جس سے لوگ ہر کس طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے وائرس سے، جس سے لوگ انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ تو یہ حفاظتی اقدامات کرنا، حفاظتی تدابیر، احتیاطی تدابیر کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو اس لیے ہم نے جگہ جگہ پر پینافلیکسز چھپوا کے لگائی ہوئی ہیں، تو جو گورنمنٹ نے ہمیں ہدایات دی ہیں اس کے بالکل مطابق ہی ہم نے وہ بنوائی ہیں پینافلیکس وغیرہ۔ تو اس میں جو ہدایات آج کل کے ڈاکٹرز اور گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے، اس میں لوگوں کو آگاہی کے لیے وہ ساری ہدایات ہم نے لکھی ہیں، جگہ جگہ پر یہ اویزیں ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ وبا کو ٹال دے، اس بیماری کو ٹال دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری صفائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی اور روحانی جو علاج ہے، وہ بھی دعائیں بھی ہم نے جگہ جگہ پہ لکھی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، لوگوں کو یاد کرنی چاہیے، صبح و شام کے اذکار کرنے چاہیے۔ تو اسلام الحمدللہ ظاہری طہارت اور پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے اور باطنی روحانی طہارت اور پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے، اور دوسری دعائیں صبح و شام کے اذکار میں وہ دعائیں شامل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو انشاءاللہ کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح ایک اور دعا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو میں نماز کے بعد بھی اکثر لوگوں کو یہی کچھ تلقین نصیحت کے طور پر کیا کرتا ہوں کہ یہ ماسک وغیرہ پہنیں، ہاتھوں پہ گلوز وغیرہ پہنیں، اور ان خصوصی حالات میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ سے ہی آپ سلام دیں، بلکہ زبان سے کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نماز کے بعد بھی، اور ان کی ہر طرح سے یہ رہنمائی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم پوری دنیا سے اس انتہائی خطرناک وائرس کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی فیصل سعید چودھری ایڈوکیٹ اور کیمرہ مین سیفر مین سیفی کو اجازت دیں، نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔